پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سانحہ کراچی پر۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حیدر عباس صاحب، متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کا بہت اہم کردار ہے کراچی کی ترقی میں اور کراچی میں امن و امان قائم رکھنے میں۔ گزشتہ کئی سال میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی جماعت نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا امن و امان قائم رکھنے میں۔ آپ فرمائیے گا یہ جو واقعہ ہوا ہے، بدقسمتی سے ایک المناک سانحہ ہوا ہے، آپ کو کیا لگا کہ کمزوری تھی کہاں پہ؟ دیکھیے، اس میں تو بڑی واضح اور صاف بات دکھائی دیتی ہے کہ کراچی کے خاص طور پر اور پورے پاکستان میں بالعموم جس طریقے سے ایم کیو ایم نے پاکستان میں جاری ہونے والی دہشت گردی کی ایک لہر کی بھرپور مخالفت کی، اور خاص طور پر قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے طالبان کے اگینسٹ جو سٹینڈ سامنے آئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کراچی ایک بہت پرامن شہر تھا، پورے پاکستان میں اس طرح کی صورتحال تھی، مگر کراچی کا امن جو تھا وہ انٹیکٹ تھا، مگر دہشت گردوں نے اس بار کراچی کو ٹارگٹ کیا۔ ایک طرف تو 50 سے زیادہ شہداء 10 محرم کو جلوس میں شہید کیے گئے، اور دوسری طرف اسی دورانیے میں اور اسی کے دوران جس طریقے سے کراچی میں آتش زدگی کی گئی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی سازش کی کڑی ہے کہ پہلے یہاں پر بم دھماکہ کیا گیا اور اس کے بعد لوگ تیار تھے کہ جنہوں نے پورے کراچی میں دہشت گردی کی کوشش کی اور خاص طور پر کراچی ساؤتھ میں دکانوں کو نظر آتش کیا۔ اس میں خاص طور پر ایک بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں جہاں پر یہ جلوس کا جو 10 محرم کا جلوس تھا اس سے آگے کے واقعات ہیں، لاکھوں کا جلوس پیچھے تھا، مگر جہاں جہاں جلوس میں موجود لوگ شامل تھے وہاں کوئی آتش زدگی کے واقعات نہیں ہوئے۔ یہ ساری دہشت گردی جلوس کے اگلے حصے میں ہوئی ہے جہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی سیکیورٹی لیپس ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، بم دھماکہ ہوا، 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد اس طرح کے جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے۔ حیدر بھائی، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے۔ ہمیں ڈسکشن میں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ قاف کے سیکرٹری جنرل مشاہد حسین سید نے۔ السلام علیکم مشاہد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید اقبال صاحب، اینڈ ویلکم۔ آپ کا مبارک ہو، نیا شو شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ آپ زبردست پروفیشنل آدمی اور اس میں ضرور شو میں کرنٹ ہوگا، جان ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ پاکستان کی جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے، کراچی میں یہ واقعہ ہوا ہے، آپ اسے اتفاق کریں گے؟ جی بالکل، میں کل کراچی میں تھا، پرسوں بھی کراچی میں تھا، اور میں نے تو کہا ہے کہ یہ اقتصادی دہشت گردی ہے، اکنامک ٹیررزم ہے، اور یہ ٹارگٹ کیا ہے اس حصے کو جو پاکستان کی معیشت کو 25% ریونیو دیتا ہے، وہ علاقہ جو بولٹن مارکیٹ کا ہے۔ اور اس دہشت گردی کا جو عاشورہ کا واقعہ ہوا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ علیحدہ واقعہ تھا، اور وہ بھی افسوسناک ایک دہشت گردی تھی، وہ فرقہ واریت نہیں تھی، کیونکہ فرقہ واریت کوئی کلیش نہیں ہوا، تو یہ علیحدہ تھا، اور اس میں وفاقی حکومت خاص طور پہ اس کی نااہلی اور جو صوبائی حکومت جو کنٹرول کرتی ہے لا اینڈ آرڈر، اس کی بھی ناکامی تھی۔ جی مشاہد صاحب، ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم ظاہر ہے سیاسی استحکام بھی نہیں ہے، اس میں بھی مسائل ہیں، اور پھر دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ بھی شروع ہے۔ کیسے ممکن ہوگا کہ اگر سیاسی استحکام نہ ہو اور پھر ہم ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور پوری قوم کو متحد کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہوگا اگر سیاسی استحکام نہ ہو؟ دیکھیں جی جاوید اقبال صاحب، 2009 کے آپ 2-3 واقعات دیکھ لیں۔ سوات مالاکنڈ آپریشن کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ ساری سیاسی قوتوں نے تہیہ کیا، بشمور میڈیا، بشمور عدلیہ، بشمور سول سوسائٹی، کہ ہم نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کامیاب اس لیے ہوا کہ چاروں صوبوں نے اتفاق کیا، بلوچستان پیکج پر اتفاق ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے فوری طور پر ایکسپٹ کریں اپنی ذمہ داری اور ایک آل پارٹیز کانفرنس بنائیں، کیونکہ یہ ایشو ایک حکومت، ایک پارٹی اور ایک قیادت کا نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایک واضح کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے، واضح حکمت عمل نہیں ہے کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے دہشت گردی کا۔ انیشیٹو ٹیررسٹ کے پاس ہے، جب چاہیں وٹ ایور دا ٹائمنگ اینڈ دا ٹارگٹ وہ اسٹرائک کرتے ہیں، اور گورنمنٹ ہماری بالکل کلولس ہے۔ کچھ بیان وزیر اعلیٰ دیتے ہیں، کچھ بیان وزیر داخلہ دیتے ہیں، دونوں کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، پاکستان مسلم لیگ قاف کے سیکرٹری جنرل ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حیدر عباس رضوی صاحب۔ حیدر عباس رضوی صاحب، اب بتائیے کہ ضرورت کس بات کی ہے، کس طرح سے آگے بڑھا جائے، کس طرح سے تمام کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور سیاسی استحکام لایا جائے؟
देखिए, सबसे पहली तो जरूरत इस बात की है कि वो तमाम हमारे अज़ादारान हुसैन जो कि इस वाक़े में शहीद हुए बड़ी तादाद में और 150 के करीब जख्मी हैं, फौरी तौर पर हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि उनको फौरी तौर पर कंपनसेट करें, और खास तौर पर वो अनासिर के जो इस किस्म की दहशतगर्दी में मुलव्विस रहे, चाहे वो बम धमाके की दहशतगर्दी हो या आगे जलाओ गिराओ की। मैं खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा मौके पर शिया उलमा से कि वो अपने बयानात में इस तरीके का रवैया रखें कि जैसे कि वो कंडेम करते हैं इस पूरी दहशतगर्दी के वाकयात को, कहीं किसी किस्म की भी दहशतगर्दी हुई हो, और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर लाशों पर सियासत करने के बजाय इस वक्त जरूरत यह है कि कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, और यहां की अगर इकोनॉमी स्ट्रेंथन रहती है और कराची चलता रहता है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान चलता रहेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका यह कहना था कि ज़रूरत इस बात की है कि तमाम की तमाम सियासी जमातों को मिलकर सोचना होगा, मिल बैठना होगा, सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा, और कराची जो कि पाकिस्तान को तकरीबन 67% रेवेन्यू देता है, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हर लिहाज से न सिर्फ कराची को पुरअमन बनाना होगा बल्कि सियासी इस्तेहकाम ला के पूरे मुल्क को पुरअमन बनाया जा सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।